والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا سید نزاکت حسین صاحب علامہ طویلہ علی نورانی اور جملہ علماء حفاظ طلباء بزرگان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سارے حضرات مل کر اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اتنا دین کا طالب علم ہوں، نہ میں مقرر ہوں اور نہ ہی کسی مووی کا مالک ہوں، نہ شاعر ہوں۔ محمد صاحب کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر آپ کے سامنے ہوں، اور آج یہ ختم شریف کی محفل ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ پروردگار اہل خانہ کے جملہ مظلومین مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں تہنیت پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کو کہ انہوں نے اپنے اس دولت قدے پہ ان علماء کرام کو، طلباء اعظام کو اور اہل مجلس بزرگ حضرات کو مجبور کر کے یقیناً اپنے اس گھر کو منور کیا اور اس گھر کو زینت بخشی ہے۔ رب اس گھر میں انہیں، ان کے اہل و عیال کو رہنا بسنا نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، تقریر کا وقت نہیں ہے، ہم تو میں سعید صاحب کا بہت بڑا اس کو آج کی ڈیٹ میں انگریزی والے فین کہتے ہیں، میں فین ہوں اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جہاں بھی حضرت کی ماہیت حاصل ہو تو حضرت ہی سے کچھ سنا جائے، تو آج بھی انشاءاللہ حضرت ہی سے سنیں گے۔ بہرحال میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے چند باتیں آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ پاکیزہ پاک طاہر مطہر کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں دو چار باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا خروج ہو گیا جو ایمان سے خارج ہیں، جو بے ایمان ہیں، چاہے وہ مشرکوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کفار کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نجدیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ رافضیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ شیعوں کی شکل میں ہوں۔ بہرحال یہاں خطاب علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی توجہ کا اور خصوصیت کے ساتھ سعید صاحب کی اصلاح کا میں محتاج رہوں گا۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور بے ایمانوں کا یہاں سے رب نے پہلے ہی خارجہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس کو فرمایا؟ ایمان والوں سے۔ کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اب
کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہوگی کچھ لوگوں کی، علماء کرام کے سوا بات کر رہا ہوں، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب کیسے ڈرو؟ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس بات پہ تھوڑی سی توجہ آپ کی میں لے جانا چاہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کون جانتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق اس کے انبیاء، اس کے رسول اور اس کے صحابہ، اللہ رب العزت کے محبوب پاک کے جو صحابہ ہیں وہ اولیاء اللہ، انہوں نے طریقہ بتا دیا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ زیادہ دور، اور میں اپنی بات کو طول میں نہ لے جاتے ہوئے صرف اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم تھوڑا سا جاتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ سے ڈرنے کا کیا حق بتاتے ہیں، یا کیا انہوں نے اپنا انداز اپنایا اللہ سے ڈرنے کا، اور وہ اللہ سے کیسے ڈرتے؟ دیکھو ایک بات یہاں میں عرض کر دوں کہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو گئی، وہ بندہ یقیناً اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، مخلوق خدا اس کے خوف سے لرزہ براندام رہتی ہے۔ اولیاء اللہ یقیناً اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو چیدہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنا ولی کہا، اور ولی کا معنی ہی دوست ہے، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہہ دیا، اپنا ولی کہہ دیا، تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ، چیدہ اور منتخب لوگوں میں شمار ہیں۔ اب اللہ سے ان کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ رب کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کا سوال کریں، کسی بھی بندے کے لیے سوال کریں، تو یقیناً رب ان کی دعا کو مستجاب فرما دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور ایک بار مجھ سے کیا کئی لوگوں سے یہ سوال ہوتے رہتے ہیں، علماء کرام سے بھی کئی بار ہوئے ہوں گے، کہ یار اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ ولیوں کی بارگاہ میں شادرہ شریف ہوں یا فلاں درگاہ پہ فلاں درگاہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک بات یہاں میں عرض کر کے دکھوں کہ یقیناً عورتوں کا جانا یہ شریعت میں سخت منع ہے، اور اعلیٰ حضرت جو جماعت اہل سنت اور پورے سنیوں کی شان ہے، اور یہ مہینہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو زیارت پہ جانے سے سخت منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب کوئی عورت گھر سے زیارت کے لیے کسی بھی درگاہ پہ جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتی ہے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ جاتی آتی جتنا بھی ٹائم لگے، اس پہ لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنی مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، ان کو زیارتوں سے منع کرنا ہے اور روکنا ہے۔ ہاں جانا ہے زیارتوں پہ، کس نے جانا ہے؟ مردوں نے جانا ہے۔ اب جا کے کرنا کیا ہے؟ اس پہ بھی بات جا رہی ہے میری، اس پہ کرنا کیا ہے، اس پہ بھی توجہ میں آپ کی دلا دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ غلطیاں بھی ہیں، کہ سنی جا کے مزارات پر سجدے کرتے ہیں۔ یقیناً سجدہ صرف رب ذوالجلال کو ہے، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ، رب کے علاوہ بندہ کسی کو سجدہ کر نہیں سکتا۔ اور اگر کسی کے ذہن و فکر میں یہ بات آ گئی اور یہ سوچ بھی لیا کہ رب کے علاوہ کسی کو وہ سجدہ کرے، تو یقیناً وہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، اسی کے ساتھ یہ چیز مخصوص ہے کہ بندہ اپنی جبین اقدس کو جھکائے۔ انسان کے پورے جسم میں اگر سب سے متبرک اور اہمیت کی حامل کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی پیشانی ہے، جبین ہے۔
اور یہ صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کے غیر کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سنی جا کر زیارت پر سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سنی عالم یا سنی مولوی اس لباس میں کبھی اس چیز کو روا اور جائز قرار نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، کچھ جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، دین سے دور لوگ، اندھی عقیدت والے لوگ جا کر وہ مزارات پر اپنا سر جھکاتے بھی ہیں۔ اگر یہ ان کا قصور ہے، نہ ہی جماعت اہل سنت کا قصور ہے، نہ علماء کا قصور ہے، نہ کسی اور کا قصور ہے، بلکہ اس بندے کی یہ جہالت پر مبنی بات ہے اگر وہ کوئی جا کر سجدہ کرتا ہے۔ بہرحال ہمارے سنی علماء ہر مقام پر، ہر موڑ پر اس بات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہاں یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی موقع پہ کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو مقصود ہوتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہاں ایک بات ہمیں اپنی ماؤں بہنوں تک یہ بھی پہنچانی چاہیے کہ خامن کی بڑی اہمیت ہے۔ خامن کو رب نے بڑا بزرگ بنایا ہے، عورت کے لیے خامن کے بڑے آداب ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے اس کے نزدیک۔ اب یہ بھی ہمارا ماحول اور ہمارا کلچر کچھ اس طرح کا ہے کہ آج ہماری عورتیں اپنے شوہروں کا ادب و احترام نہیں کرتی ہیں، حالانکہ ادب و احترام ان پر ضروری ہے اور شوہر پر بھی اس کے حقوق یہ ضروری ہیں۔ بہرحال اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، ہمیں حاضری کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو صاف و پاک ہونا چاہیے۔ طہارت کے مسائل پتہ ہیں تو ہمارا جانا بھی ٹھیک رہے گا، ورنہ وہ بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ طہارت کے مسائل اور بنیادی چیزیں پہلے ہمارے لیے ضروری ہے وہ سیکھنا۔ انسان صاف و پاک ہو، پہلے غسل اور سارے معاملات اور ضروری مسائل سے وہ آگاہ ہو، طہارت کے جملہ مسائل سے واقف ہو، باوضو ہو، اور اس کے بعد فاتحہ اخلاص جو اس کو حسب توفیق آتا ہو پڑھ کر قریب میں یا جہاں بھی وہ بیٹھنا چاہے مزار کے سامنے بیٹھ کر اس ولی کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ سے دعا کرے۔ تو یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ جا کر ولیوں سے مانگتے ہیں، ولی کیا دیتے ہیں؟ ولیوں سے مانگتے ہیں لوگ، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ولیوں سے کوئی نہیں مانگتا ہے، اور بذات خود ولی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ بہرحال ہم ولی سے وسیلہ ولی کا لے کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ سب کچھ جو کچھ بھی بندہ حاصل کرتا ہے، جو دیتا ہے، جو لیتا ہے، یہ رب کی ذات ہے۔ اب رب کی ذات سے ہم ڈائریکٹ اگر رابطہ کریں تو ہمارے تھوڑا سا دلوں کا قصور ہے۔ اس میں بھی ایک بات کہہ دوں، دعا عبادت کی اصل ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بندے کی قبول ہوتی ہے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں مسلوں پر، اپنی پیشانی کو، جبین کو، ناک کو رگڑ رگڑ کر روتے ہیں، مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں دعا مانگنی چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دعا ہر صورت میں مانگنی چاہیے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی قبولیت کے کچھ درجے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، اللہ ان کی دعا کو فوراً مستجاب کروا دیتا ہے، قبول کر دیتا ہے، جیسے اولیاء اللہ ہوئے اور بھی بزرگ لوگ، نیک لوگ، رب کے چیدہ اور پیارے لوگ، ان کی دعا کو رب فوراً مستجاب فرماتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، تھوڑا سا اس سے کم وقت لگتا ہے، چند دن لگتے ہیں، کچھ عرصہ لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کا کچھ اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہمارے دلوں کا قصور ہے۔ جتنا بندہ رب کے قریب ہوگا اتنا جلدی رب اس کی دعا کو مستجاب فرمائے گا، اور جتنا رب سے دور ہوگا بندہ، رب کی عبادت سے، نماز سے، طہارت سے، روزہ سے، حج سے، یہ تمام امور جو ہیں ان سے جتنا دور ہوگا بندہ اتنی دیر لگے گی اس کی دعا کی قبولیت میں۔
اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا چاہے کسی بھی بندے کی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اگر فوراً قبول نہ ہو ٹائم لگتا ہے, پھر بھی قبول نہ ہو تو وہ دعا اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے دعا ہمیشہ رب سے کرنی چاہیے. بہرحال اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے کر اور دعا کریں اس ولی کا وسیلہ لے کر. ولی کا وسیلہ لے کر جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ اپنے اس ولی, اپنے اس دوست, اپنے اس چیدہ و خاص بندے کے صدقے میں آپ کی حاجت روائی فرمائے گا, آپ کی مشکل دور فرمائے گا. آپ کی دلی تمنا جو آرزو رب سے ہوگی اس آرزو کو رب قبول فرمائے گا. میں نے آیت کریمہ پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس سے ڈرنے کا حق اولیاء کرام نے ہمیں سکھا دیا. اور کبھی کسی دریا کے کونے میں, کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر, کسی جنگل کے کونے میں بیٹھ کر اولیاء کرام نے لا موجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ کی صدائیں بلند کر کے اپنے رب کو راضی کر کے رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اس کی تسبیح و تحلیل بیان کر کے اس کو راضی کر لیا. دنیا سے ناسوا ہو کر, دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اس کے ہوئے تو رب نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا, ان کی التجاؤں کو بھی قبول فرمایا اور ان کو اعلیٰ اور عرفہ مقامات عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگوں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی اور ہم بھی چاہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں مستجاب ہوں, اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوں, ہم اللہ کے چیدہ اور ستھرے بندے بن جائیں, تو اس کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. اس کے لیے ہمیں بنیادی اصولوں کو جو دین و شریعت کے اصول و ضوابط ہیں ان کو سیکھنا ہوگا, ان پر عمل کرنا ہوگا. اور جب ان ضروریات دین پر ہم مکمل عمل پیرا ہو جائیں گے, اللہ اور رسول پر سچے ایمان کے ساتھ, دل اور ایقان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوں گے, رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے, ایک اسی کو اپنا معبود حقیقی مان لیں گے اور اس کے حبیب اطہر کو اللہ کا محبوب اور اپنا سچا نبی و رسول مان لیں گے. اور جب ہم پھر نمازیں ادا کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے, تسبیح و تحلیل کریں گے, تو یقیناً یہ سب ہمارا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہم اس طرح سے رب سے ڈرنے والے بندے ہو جائیں گے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اس سے ڈرنے کا حق صرف نماز پڑھ لینا یہ نہیں ہے. اگر ہمارا پڑوسی سے پریشان ہے, ہمارا دوست ہم سے کتراتا ہے, ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والا, اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ بات اگر اس سے کہہ دوں تو یہ کہیں دوسرے کو نہ کہہ دے, یہ میری بات آگے پھیلا نہ دے, یہ میری بات آگے بنا نہ دے, بگاڑ نہ دے کوئی میرا مسئلہ. اگر اس طرح کے ذہن میں خیالات ہیں, اگر بڑوں کا ادب نہیں ہے, چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے, آپسی الفت و محبت بندے کے اندر نہیں ہے, تو پھر بھی وہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا بندہ نہیں. اللہ کی جہاں عبادت ضروری وہاں حقوق العباد, بندوں کے ساتھ حسن سلوک, حسن معاشرت, اچھا اخلاق, یہ سارے امور جب ایک بندہ مومن کے اندر آ جاتے ہیں اور بندہ حقیقت میں پھر رب سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے, اور جو صحیح معنوں میں رب سے ڈرنے والا ہو گیا, حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آگے رب نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. سبحان اللہ. اب نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر یعنی مسلمان ہو کر اس دنیا سے جانا ہے. مسلمان ہے کون, مسلمان کہتے کس کو ہیں, اس کے تعلق سے میں 2-3 باتیں اپنی عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں، اپنے چار دیواری کے اندر ہی اگر نظر دوڑائیں تو اس حدیث پاک پر کیا ہمارا عمل ہے؟ اس حدیث پاک کے مطابق کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کے تعلق سے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلم من لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے مسلمان دوسرا محفوظ رہے۔ آج ہم اپنی زبانوں کو اتنا کڑوا اور اتنا چھوٹا اور بھونڈا کر رکھے ہیں کہ دوسروں سے بات کرتے ہیں تو اتنے تلخ اور ترش روح میں، اتنے تلخ اور ترش انداز میں کہ سامنے والا ہماری بات سن کر فوراً اس کے دل پہ لگتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آگے سے وہ الٹا ہو کے اس کو دو چار لگاتا، وہ اس کو لگاتا تو بات بڑھتی ہے، اور کبھی کبھار یہ ہے کہ اس کا دل زخمی ہوتا ہے، وہ اپنا راہ لے کر نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بد دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ان میں ایک مظلوم بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس طرح کا تلخ اور ترش لہجہ کہیں آپ کا کسی غریب و مسکین یا کسی نادار کے دل کو چھلنی نہ کر دے۔ اور اگر کسی نادار و مفلس کا دل پریشان ہو گیا اور وہ رب سے ملتجی ہو گیا، رب کو اس نے پکار لیا، رب کی بارگاہ میں التجا کر لی، بد دعا کر دی، تو یقین جانو اس وقت کی بد دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو وہ انسان تباہی کے ٹھانے پر آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی پاک کا جو اس فرمان کا آخری جز کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، آج ہمارے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی افیسر بن جاتا ہے نا تو وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں، وہ غریبوں کو آج یہ کام تیرا ہوگا اتنے پیسے لگیں گے، یہ تیرا کام ہوگا اتنے پیسے لگیں گے، میں کروا دوں گا نا یار، کیا ہے تو جا کر بیٹھ۔ یہ ہمارا معاشرہ آج کی ڈیٹ میں جو آج کی تاریخ میں چل رہا ہے۔ یاد رکھو ان تمام باتوں سے اور حضور کے فرمان کے مطابق بندہ سچا مسلمان نہیں ہے، اور سچا مسلمان ہی جو دنیا سے جائے گا اللہ سے ڈرنے والا جائے گا تو وہ وہاں کامیاب ہوگا، ورنہ وہاں بھی رسوائیاں اور یہاں بھی رسوائیاں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً آج کی اس محفل میلاد یا محفل پاک کے صدقے اور توسل سے اہل خانہ کے جملہ مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اس گھر کو شاد آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔